الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے اس گھر کے اندر دعا اور التجا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کچھ فضائل کو بیان کیا گیا۔ کہ وہ کیسی شخصیت تھی اور ان کا تذکرہ اور ان کی صفات اللہ نے بڑی خوبیوں سے ان کو نوازا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی صحابی ایسے ہیں کہ ان کو ایک الگ سے فضیلتیں حاصل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، ذوالبشارتین بھی کہا جاتا ہے، ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے اور
ذو الشرکتین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ اپنی بیٹی کو نور عین کہتے تھے، یعنی آنکھوں کا نور۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے پاس آ گئیں تو آپ ذو النورین ہو گئے۔ پھر اسی طرح جب حبشہ کی ہجرت کا معاملہ آیا تو ایک مرتبہ اور پھر دوسری مرتبہ آپ نے ہجرت کی تو آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ذو الشرکتین کہ جب بدر کے لیے صحابی گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر جس طرح بدر کے اندر شریک ہونے والوں کے لیے حصہ مقرر کیا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی حصہ مقرر کیا۔ اور پھر بیعت رضوان کا واقعہ صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں وہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ سامنے کیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ کو اس بیعت میں شامل کیا تو آپ ذو الشرکتین بھی ہو گئے۔ اور ذو البشارتین جیسے آپ نے مسجد کی توسیع کے لیے زمین خرید کر وقف کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنا دی۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر پانی کا بندوبست کیا، وقف کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنا دی۔ بے مرتبہ جنت کی بشارت مل گئی تو فرمایا آپ ذو البشارتین بھی ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ بھی کئی کارنامے انہوں نے انجام دیے، اور حیا اتنی زیادہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں ایسے لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اوپر اٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی تو آپ نے پوچھا من در الباب، کون ہے دروازے میں؟ تو جواب آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اجازت دے دی، آپ آئے تشریف فرمان کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا کون؟ کہا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اجازت دے دی، اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنی حالت پر تبدیل نہیں کیا، اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں اور یہ پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے۔ کچھ لمحے گزرنے کی دیر تھی کہ دروازے کو پھر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا تو عثمان۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے سیدھے کیے، پنڈلی مبارک کو ڈال لیا، پھر حضرت عثمان کو اجازت دی، وہ اندر تشریف لائے۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی تمام صحابہ اکرام رخصت ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ ایسے ہی بیٹھے
يستحيي من رجل فيستحيي منه الملائكة. عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اتنا حیادار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کا دوڑا داماد، جب آپ کو امارت مل گئی مدینے میں آپ امیر بن گئے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، تو منافقین نے آپ کے خلاف بڑی سازشی کرنا شروع کر دی۔ عبداللہ ابن سبا منافقوں کا لیڈر تھا، جس نے پوری سازش کی اور کہا مجھے عثمان اپنی حکومت میں شامل کر کے کسی عہدے پر فائز کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی عہدہ نہ دیا، اور پھر وہ اپنی منافقت کے اندر رہ کر کے مسلمانوں کو، منافقین کو ابھارنے لگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ یہ مال کے اندر خرد برد کرتے ہیں، مال کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، ان کی امارت ٹھیک نہیں ہے۔ اب منافقین کے اندر پروپیگنڈا شروع ہو گیا، کرتے کرتے رمضان اور مبارک کا مہینہ گزر گیا۔ جب ذوالقعدہ شروع ہوا تو لوگ حج کی تیاری کے لیے نکل گئے، اور اکثر حج کے ایام جب آتے تھے تو مدینے کے مسلمان کوشش کرتے تھے کہ ہم مکہ پہنچیں اور حج کے اندر شریک ہو جائیں۔ اکثر صحابہ اکرام اور تابعین مدینہ سے نکل گئے اور مکہ پہنچ گئے، اور پیچھے مدینہ مسلمانوں سے خالی خالی ہو گیا، اور منافقین نے اپنی پوری سازش شروع کر دی۔ حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا زور پکڑنے لگ گیا، اور وہ وقت آ گیا کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے قریب ہے۔ آپ جمعے کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ منبر رسول پہ کھڑے ہو گئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، جب آپ کھڑے ہو گئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، اپنے ہاتھ میں وہ عصا مبارک کو لاٹھی پکڑ لی جس کو سہارا لگا کر اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے، وہ آپ نے پکڑی۔ مسجد کے اندر پوری پلاننگ کے ساتھ، ایک مشاورت کے ساتھ 900 سے زائد آدمی منافقین کا داخل ہو گیا، کیونکہ مسلمان تو وہاں تھوڑے رہ گئے تھے، سارے حج کے لیے چلے گئے، اور جو رہ گئے تھے وہ تعداد سے کم، کسی مجبوری کی بنا پر یا خرچ نہ ہونے کی بنا پر مدینے میں رہ جانے والے مسلمان۔ اب مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، خلیفہ ثالث کھڑے ہوئے، مسجد کے ایک کونے سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اٹھ کر کے کہتا ہے آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ پوچھا کہ خطبہ کیوں نہیں دے سکتا؟ اب اس کا جواب آنے سے پہلے دوسری طرف سے آواز لگ گئی، آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ مسجد کے اندر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، منافقین نے شور مچانا شروع کر دیا، اور آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی مبارک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی تھی، اس لاٹھی کو بھی توڑ دیا گیا، اور اتنی سختی کی گئی کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بولنے کی کوشش کی ان کو بھی مارا پیٹا گیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھروں کے ساتھ مارا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور منافق باغی یہ سب دیکھے یہ شہید ہو گئے، آپ کو چھوڑ کر وہ مسجد سے نکل گئے۔ پھر آپ کی جاننے والوں نے آپ کو اٹھا کر کے آپ کے گھر میں منتقل کر دیا۔
جب آپ در میں منتقل ہو گئے تو منافقین اور زور پکڑنے لگے کہ اب مسلمانوں کا دفاع کمزور ہے، تو اور زور پکڑنے لگے۔ اس زور کے اندر کہتے کیا ہے، مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور گھومتے گھومتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نہ مسجد نبوی میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ جمعے کا خطبہ دے سکتے ہیں، نہ ہی نماز پڑھا سکتے ہیں، اور دلدلاتے گھوم رہے تھے بدماشی کے ساتھ کھلم کھلا کہ آج ہم امیر المومنین اس کو نہیں مانتے، یہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں تو تب بات مانیں گے ہم۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ مطالبہ ان کا پہنچا کہ استعفیٰ دے دو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے، مجھے میرے معبود پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی تھی کہ اے عثمان ان اللہ یقمصک قمیصاً، اللہ تجھے ایک خلافت والی قمیص پہنائے گا، اور منافقین یہ چاہیں گے کہ تو اس قمیص کو اتار دے، جتنا مرضی زور لگاتے رہے تیرے ساتھ کے آل کپڑے پہ آ جائے تو اس قمیص کو نہ اتارنا، یعنی اس خلافت والے منصب کو دور چھوڑنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منافقین کا مطالبہ میں نہیں مان سکتا، اپنی جان کو پیش کر سکتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو قربان نہیں کر سکتا، تاکہ میں خلافت نہیں چھوڑتا۔ تم جو پابندیاں لگاتے ہو لگاتے رہو، پھر پابندی لگے 40 دن گزرنے کے قریب ہو گئے، آپ کے گھر میں نہ کوئی کھانے کی چیز داخل ہونے کی، نہ کوئی پینے کی چیز داخل ہونے کی، 40 دن تک کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ اس ہستی کا جس کو اللہ کے نبی نے اپنی روٹیاں نکالنے دی، اور پھر صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، سارے مسلمان آپ کے تابعدار ہیں، آپ حکم دیں اپنی عسکری قیادت کو، اپنے دفاعی قوت کو حکم دے کہ وہ سارے منافقین کو کچل ڈالے اور قتل کر ڈالے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتا ہے ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن میں اپنی ذات کے لیے پیغمبر کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کر سکتا، میں اپنی ذات کے لیے پیغمبر کے شہر کو خون سے رنگین نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر جب 40 دن گزر گئے، یہ مطالبہ بھی نہ مانا گیا، صحابہ کرام نے دوسرا مشورہ دیا، آپ مدینے کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں، یا مکہ کی طرف چلے جائیں، یا شام کی طرف چلے جائیں، تینوں راستے بتائے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او میرے پیروکاروں، او اللہ کے نبی کے صحابہ، مجھے کیسے مشورہ دیتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو میرے شہر مدینہ میں موت آ رہی ہو اس کو مدینے سے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہو گیا کل میری وہ سفارش کا مستحق بن جائے گا، کل میں اس کی سفارش کروں گا، اور میں مدینے کو چھوڑ کر باہر چلا جاؤں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں مدینے کو موت کے ڈر سے نہیں چھوڑ سکتا، یہ بھی کام نہیں مانتا۔ پھر صحابہ اکرام نے پہرا دیا آپ کے گھر کا، لیکن منافقین زور میں تھے، ان کی قوت اس وقت زیادہ تھی۔ آخرکار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے میدان کی چھت کے اوپر چڑھ گئے، اور چھت کے اوپر چڑھنے کے ساتھ ایک زوردار خطاب کیا،
سارے منافقین کو متوجہ کیا اور کہنے لگے انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کہ جب مسجد تک ہو گئی تھی تو اس مسجد کی توسیع کے لیے جگہ کس نے خرید کر دی تھی؟ تو سارے منافقین جواب دے واللہ انت، اللہ کی قسم ہے آپ نے جگہ خرید کر دی تھی۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور حسرت اور افسوس کے ساتھ وہی مسجد جو میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کی ہے، آج اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال کیا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ مسلمانوں کے لیے جب پانی کی قلت پڑ گئی تھی، پانی نہیں تھا، تو کنواں کس نے خرید کر وقف کیا ہے؟ تو منافقین کہتے ہیں واللہ انت، اللہ کی قسم ہے آپ نے کنواں وقف کیا ہے۔ پھر حسرت اور افسوس سے کہنے لگے مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست میں نے کیا ہے اور آج میرے ہی اندر پانی کو بند کر دیا گیا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کس نے مسلمانوں کے لیے جب لشکر میں مال کی ضرورت پڑ گئی، اسلحے کی ضرورت پڑ گئی، تو کس نے سب سے زیادہ مال دیا؟ تو منافقین کہنے لگے واللہ انت، اللہ کی قسم ہے آپ نے دیا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے ذکر کیا تھا 900 اونٹ تمہارے سارے سامان، 100 گھوڑا تمہارے سارے سامان، 5 کلو سونا، یہ وقف کیا تھا۔ اتنا مال میں نے وقف کیا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ نے وقف کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے افسوس کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مال اتنا میں وقف کرنے والا ہوں اور تم نے میرے اوپر بیت المال کا مال بند کر دیا ہے۔ اتنا مال میں نے وقف کیا، خرچ کیا اور میرے اوپر خیانت کا الزام لگا دیا، کیسی بات ہے؟ اتنے افسوس بھری تقریر کی اور آپ جب اپنی چھت سے نیچے اترے، جمعہ کا دن تھا، آپ سے کسی نے سوال کیا اتنے دن ہو گئے کھانا اور پینا آپ کا من ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کھانے کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے اور جب پیاس کی شدت محسوس کرتا ہوں تو اللہ کا قرآن کھولتا ہوں، اللہ مجھے سیراب کر دیتا ہے۔ اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور پھر جمعہ کا دن تھا، 18 ذی الحجہ کی تاریخ، صبح آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا دن کے وقت آپ آرام کے لیے لیٹ گئے اور جب آپ لیٹنے لگے تو آپ کی آنکھ لگ گئی اور خواب کے اندر آقا دو جہان محمد رسول اللہ کی زیارت ہو گئی۔ ساتھ میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواب میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہی حال ہے کہ منافقین کی سازشیں چل رہی ہیں اور آپ کی وصیت کے مطابق میں نے قمیص کو نہیں اتارا ہے، میں نے خلافت سے استعفا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان روزے کی حالت میں ہو؟ کہا جی اللہ کے رسول روزے کی حالت میں ہے۔ فرمایا کہ روزے کے اوپر قائم و دائم رہنا، افطاری جنت میں اکٹھے فرمائیں گے۔ بشارت مل گئی اور زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ شہادت کی بشارت بھی دی۔ ایک مرتبہ آپ احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں، نبی
نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ پہاڑ کو زلزلہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر زور سے پاؤں مارا اور فرمایا کہ پہاڑ تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ تو ایک شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دوسری شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ زندگی میں شہادت کی بشارت۔ اب جب اللہ کے نبی نے خواب میں کہہ دیا کہ افطاری اکٹھے کریں گے، بیدار ہوئے، تیاری کی اور اپنا تہبند زبردستی باندھ لیا، کہیں منافقین کے زور کے ساتھ میری شرم و حیا ضائع نہ ہو جائے، میرا سطر کہیں کھل نہ جائے۔ آپ نے اپنے جسم کے مضبوطی سے باندھ لیا، ڈانٹ لیا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ شروع سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سورۃ البقرہ پڑھی جا رہی ہے۔ اتنے میں منافقین دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ منافقین آپ کے گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے ساتھ ہی پہلے سے پارے کا آخری حصہ آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک منافق نے آ کر آپ کے سر کے اوپر لوہے کی بار ماری، دوسرے نے آپ کے سینے کے اندر خنجر گھونپ دیا، اور جب خنجر لگا تو یہیں سے خون کا فوارہ نکلا اور سیدھا قرآن کریم کے مصحف میں پڑا۔ آپ گر گئے، شہادت ہو گئی۔ آپ کو بچانے کے لیے آپ کی بیوی جس کا نام تھا نائلہ آگے بڑھی اور اس بھیڑ کے اندر اس کی بھی انگلیاں کٹ گئی۔ آپ کے خادم کو بہت سارے وہ بھی قریب ہوئے، غلام ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، جو غلام میرے قریب نہیں آئے گا میری شہادت کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا۔ حکم یہ تھا کہ میرے قریب نہیں آنا، میری ذات کی لڑائی ہے تو میں خود لڑوں گا، اور میں اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا جو امن ہے اس کو برباد نہیں ہونے دیتا۔ اب شہادت مل گئی، شہید ہو گئے۔ منافقین نے اپنی سازش نہ چھوڑی، ایک آدھ آپ کے سینے کے اوپر چڑھ کر اوپر سے تمانچے مارنے لگا، دوسرا آپ کی داڑھی مبارک کو نوچنے لگا۔ حضرت نائلہ جو آپ کی بیوی وہاں پر انگلیاں کاٹے ہوئے کھڑی ہے، وہ بدعائیں لے رہی ہے، اللہ تمہاری مغفرت نہ فرمائے، اللہ تمہارے آنکھوں کو شل کر دے، اللہ تمہیں اندھا کر کے اٹھائے، ایسی بدعائیں دی۔ شہادت ہو گئی۔ 18 ذی الحجہ جمعے کا دن شام کے وقت شہید ہو گئے، اور پھر رات کو بعض روایات میں ہے اسی رات کو جنازہ ہو گیا، بعض روایات میں ہے کہ ایک دو دن کے بعد جنازہ ہوا۔ جنازہ زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، دوسری روایت میں آتا ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ ان کے بارے میں معتبر بات ہے۔ حضرت نائلہ رات کے وقت چراغ لے کر چل رہی تھی اور پیچھے پیچھے ان کے خاوند کی میت آ رہی تھی۔ آپ کو جنت البقیع کی طرف پیچھے کر کے دفنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حالات مسلمانوں کے ٹھیک نہ رہ سکے۔ جیسا اسلام پہلے پھیل رہا تھا امن کے ساتھ، وہ امن اس دن سے ختم ہو گیا جس دن سے عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایک تابعی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑی کتاب ہے بڑی خوابوں کی تعبیر کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بڑے عرصے کے بعد میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، مکہ کے اندر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور میرے آگے آگے ایک آدمی طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے کرتے کہتا کیا ہے، اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، لیکن امید یہ ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب بیت اللہ کے اندر طواف، اور اس دوران الفاظ کیا ہے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں لیکن امید یہ ہے کہ تو معاف نہیں کرے گا۔ محمد
بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں طواف مکمل ہونے کے بعد میں اس آدمی کو الگ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہتا ہے میں وہ بدبخت آدمی ہوں جس کو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کی بددعا لگ گئی ہے۔ ایک تو میری آنکھیں ختم ہو گئی، میں نابینا ہو گیا ہوں، دوسرا میرے ہاتھ بھی شل ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے، اور تیسری ان کی بددعا یہ تھی کہ اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرے۔ میں اللہ سے معافیاں تو مانگ رہا ہوں لیکن لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اسی دنیا میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ ان کو جنت کے پروانے ملے، اور صحابہ اکرام میں تیسرے نمبر پہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، جب شہادت ہوئی تو 84 سال کی عمر تھی آپ کی، اور بے شبہ یہ آج ہمارے پاس جو قرآن کریم لکھا ہوا اس طرح پڑھا ہوا ہے ایک لغت میں، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کام ہے۔ ان کا صدقہ جاریہ آج تک دنیا ساری جہاں بھی قرآن کریم میں مصحف کی تلاوت دیکھ کر کرتی ہے، اس کا ثواب حضرت عثمان کو پائے گا۔ اتنا اجر اور اتنی زیادہ فتوحات انہوں نے، باقی انشاءاللہ انہی کے متعلق اور بھی موقع بموقع فضائل اور ان کے فتوحات اور ان کی جلدی مار کے انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش